الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ہم سورہ النبأ کی تفسیر پڑھیں گے۔ ہم نے ان دروس کا جو آغاز کیا تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 30ویں پارے سے کیا تھا۔ یہ 30ویں پارے کا ہمارے درس کے حساب سے آخری سورہ ہے، کیونکہ ہم نے آخر سے شروعات کی تھی ابتدا کی طرف، تو اس لیے ہمارے درس کے ابتدا کے اعتبار سے یہ اس پارے کا آخری سورہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ الحمد سے یعنی بسم اللہ سے قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ النبأ کو سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت یہی ہے، عما یتساءلون۔ یہ سورہ بھی مثل سورہ قبل کہ جس میں ہم نے آثار قیامت، علائم قیامت، حساب و کتاب اور مقام رب کے اعتبار سے جو گفتگو ہوئی، آثار قیامت اور ان تمام زاویوں سے جو گفتگو ہوئی ہے، اس مبارک سورہ میں وہ تمام گفتگو جو پہلے سورہ میں ہوئی اس سے ذرا سی مختلف ہے، لیکن موضوع ایک ہے۔ موضوع کیا ہے؟ قیامت۔ ان سورہ قرآن کا جو اس سے پہلے ہم نے پڑھے، جن کی تفسیر سے ہم نے آشنائی کا شرف حاصل کیا، وہ ان کا موضوع بھی قیامت تھا، لیکن اس میں ذرا آثار مختلف ہیں۔ خلقت کی طرف خداوند عالم نے ایک خاص زاویے سے اور ایک خاص اسلوب سے اشارہ کیا ہے، اپنی خلقت کی طرف، اپنی کار فرمائی کی طرف، اپنی قدرت مطلقہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے معارف اور مفاہیم سے آشنا ہوں گے۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا۔ یہ سورہ تقریباً 40 آیات پر مشتمل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے عما یتساءلون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عن ما یتساءلون، یہ کچھ لوگ، کچھ افراد آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ عن حرف جار ہے، ماء موصولہ ہے۔ جب عن اور ما مل کر آئے تو وہ کس چیز کا معنی دیتا ہے عربی زبان میں۔ عما یتساءلون، یہ افراد، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ منافقین کس چیز کے بارے میں، کس امر کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ تہذیب ذرا دیکھیں، آپ ذرا سلیقہ دیکھیں کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، حیات ہیں، ان تک دسترسی ہے، لیکن پھر بھی یہ افراد آپس میں کسی مسئلے کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ اگر انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا مقصود ہو
تو وہ اس سے جا کر سوال کرتا ہے کہ جس سے صحیح جواب ملنے کی امید ہو یا انسان کو یقین ہو۔ لیکن جب انسان کوئی کسی مسئلے کو جاننا ہی نہ چاہے، اپنے آپ کو ہی عالم سمجھے، یا اپنی نشست و برخاست میں جو افراد موجود ہیں جو اس کے ہمجولی ہیں ان کو ہی ایک دوسرے پر فوقیت دیں کہ یہ مسئلہ جانتے ہیں تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلے میں پیچیدگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور مسئلہ کسی اور رخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پیغمبر اعظم موجود ہیں، لیکن یہ لوگ کسی مسئلے کے بارے میں جاننے کے حوالے سے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ مشرکین اور کفار کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں اشارہ ہے عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بڑی خبر کیا ہے، یہ بڑی خبر کیا ہے۔ عن النبأ، دیکھیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی، اور ہر باطن کے 70 باطن ہیں۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو عن النبأ العظیم کا ایک تفسیری معنی یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، قیامت ہے۔ مشرکین اور کفار جو ہے ایک بڑی خبر، یعنی قیامت کو بڑی خبر کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ دیکھیے نبا خود کہتے ہی اہم خبر کو ہیں۔ نبا، ہر خبر کو نبا نہیں کہتے عربی زبان میں، ہر خبر کو، خود لفظ خبر بھی عربی کا لفظ ہے۔ اگر آپ کسی خبر کو بتانا چاہیں تو لفظ خبر بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ اس طرح بھی اگر یہاں پر ہو سکتا تھا کہ عن الخبر العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، تو یہاں پہ لفظ خبر بھی استعمال کر سکتے تھا، لیکن خداوند عالم کو بتانا مقصود یہ تھا کہ اس چیز کی اہمیت اور عظمت کو بتانا تھا، اس لیے لفظ نبا استعمال کیا۔ عرب لفظ نبا کسی اہم خبر کے ہی لیے استعمال کرتے ہیں، بڑی خبر کو جب عرب بتانا چاہیں تو لفظ نبا استعمال کرتے ہیں، لیکن خداوند عالم نے یہاں لفظ نبا کے ساتھ لفظ عظیم بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے خداوند عالم کی نگاہ میں قیامت کی اور روز حساب و کتاب کی۔ لفظ نبا پر خالی اکتفا نہیں کیا، جبکہ لفظ نبا خود ہی اہم خبر کو کہتے ہیں۔ لفظ نبا پر اکتفا نہ کر اس کے ساتھ ایک اور صفت کا ذکر کیا، صفت عظیم کا، یعنی اس کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اور بتانے کے لیے، تاکہ انسان ذرہ برابر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی روز حساب و کتاب اور قیامت سے غافل نہ ہو۔ حالانکہ خالق کائنات کو اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کسی لفظ کا محتاج نہیں، یہ تو ہم محتاج ہیں لفظوں کے، تاکہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ سکے۔ تو یہاں کیا ہے، قیامت کے بارے میں کیا ہے، یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس قیامت کے مسئلے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ایک ایسے مسئلے کے بارے میں، یعنی جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور قیامت کے بارے میں ان میں آپس میں ہی اختلاف ہے۔ اب یہاں تفسیر کا گوشہ یہ ہے کہ اختلاف کا جو یہاں مطلب ہے، جو معنی ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین اور کفار اصل معاد کے جو ہیں، اصل معاد کو تو مانتے ہی نہیں تھے سب، یہ لوگ اصل معاد کو منکر ہیں۔ اصل معاد کے جب یہ لوگ منکر ہیں تو اختلاف کس چیز میں ہے؟ یہ تمام افراد مشرکین کفار معاد کے منکر ہیں، لیکن اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف اس چیز میں ہے کہ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ معاد محال ہے، محال یعنی ممتنع الوجود۔ ایک ہوتا ہے کہ اگر استعمال کیا جائے بھئی یہ کام ممکن نہیں ہے، تو ممکن میں کہیں نہ کہیں امکان کا وجود پایا جاتا ہے۔ اگر لفظ ممکن استعمال کیا جائے کہ ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں لفظ وقوع
ممکن کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن اگر کہیں کسی امر سے متعلق لفظ محال استعمال کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی، بالکل سرے سے انکار۔ ایک طبقہ وہ ہے۔ دوسرا طبقہ اس میں یہ ہے کہ وہ محال نہیں کہتا اس کو، بلکہ کہتا ہے کہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، نہ جانے کتنی دور ہے قیامت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چاہو کرو، قیامت بہت دور ہے، ابھی جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے نہ وہ معاد کے مسئلے، وہ قیامت کے مسئلے کو محال جانتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ بہت دور ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ مشکوک، یعنی شک میں ہے وہ معاد کے مسئلے میں، آئے گی یا نہیں آئے گی، ایسا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، شک و تردید میں ہے، نہ محال جان رہا ہے نہ یہ جانتا ہے کہ آئے گی، مسئلے میں کیا ہے، شک میں ہے کہ معاد آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اس طرح سے ان افراد کے درمیان معاد کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا کلا سیعلمون، لیکن ارشاد خداوندی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ افراد جو محال سمجھ رہے ہیں، بعید سمجھ رہے ہیں یا شک و تردید میں ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قیامت اور روز حساب و کتاب ایک امر حتمی اور یقینی ہے جو ضرور آ کر رہے گا، اور قیامت میں قرآن کریم میں مختلف جگہ پر ارشاد ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت کو ہمیشہ انسان روز حساب و کتاب کو قریب سمجھے، جب قریب معنی اس کے ملحوظ خاطر رہے گا تو ہمیشہ اپنے اعضاء و جوارح کو محفوظ رکھے گا غلط اور بد اعمال میں ملوث ہونے سے۔ پھر ارشاد ہوا ثم کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب یہ جان جائیں گے کہ قیامت آئے گی، روز حساب و کتاب ہے، تمام اعمال کی حساب رسی ہوگی۔ ہرگز ایسا نہیں جیسا یہ خیال کر رہے ہیں، بلکہ ان قریب یہ جان جائیں گے کہ وہ روز آنے والا ہے اور قریب ہے۔ پھر ارشاد ہوا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، کیا ہم نے انسان کے لیے گہوارہ نہیں لگایا، کیا ہم نے انسان کی آرامش کے لیے زمین کو نہیں پھیلایا، والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کی تخلیق کے بعد پہاڑ کو زمین میں میخ کے عنوان سے استوار نہیں کیا تاکہ زمین میں ٹھہراؤ باقی رہے، تاکہ زمین کی خوبصورتی باقی رہے، تاکہ زمین پر درخت اور دیگر موجودات زمین پر چل سکیں، زندگی بسر کر سکیں، کیا ہم نے ایسا نہیں کیا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمام موجود کو، زندہ موجودات کو ہم نے جفت کی شکل میں خلق نہیں کیا؟ کیا ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں خلق نہیں کیا تاکہ تم سے تولید نسل ہو سکے اور دنیا میں آبادی بڑھ سکے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث آرامش اور سکون قرار نہیں دیا؟ اگر ہم تم سے نیند کو چھین لیں تو تمہاری بے چینی میں اضافہ ہو جائے گا، تمہارا دل مضطرب رہے گا، تمہاری طبیعتیں پریشان رہیں گی۔ غور و فکر کرے آدمی، اگر انسان ذرا سا بیمار ہو جاتا ہے اور رات کو اسے نیند نہ آ پائے تو پورا دن اس کا کس طرح سے گزرتا ہے، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے، کیا پریشانی، کیا اضطراب اس پر تمام روز طاری رہتا ہے، دل کی بے چینی، گھبراہٹ ایک رات کے نہ سونے سے۔ تو اللہ نے کتنا خیال رکھا انسان کا، اسی کی طرف اشارہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، میں نے تمہارے آرام و سکون کے لیے نیند کو خلق کیا، نیند کو تم پر طاری کیا تاکہ جب رات کی تاریکی چھا جائے تو تم نیند کی آغوش میں چلے جاؤ اور سکون اور اطمینان کا احساس کرو۔ جب اگلے دن تم صبح اٹھو تو ایک تر و تازہ کیفیت کے ساتھ اور ایک نئی امید کے ساتھ جو ہے تم اپنے بستر سے اٹھو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور میں نے رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا، یعنی رات کی تاریکی، دن کے روز پر رات کی تاریکی کا لباس اڑھا دیا تاکہ جب رات آئے
تو تم جو ہے استراحت کرو، آرام کرو اپنے بستر پر، تاکہ اگلے دن کام کاج کے لیے، کسب معاش کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے اور خدمت اور دیگر خدمات کو انجام دینے کے لیے عوام کے حوالے سے آمادہ رہو۔ یہ تمام چیزیں آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک جو ہیں یہ میں نے عرض کی۔ یہ خداوند عالم نے اپنی تخلیق کے حوالے سے گفتگو کی کہ دیکھو میں نے پہاڑوں کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، تم کو جوڑوں کی شکل میں خلق کیا، رات کو خلق کیا، نیند کو خلق کیا، رات کو لباس بنایا، نیند کو باعث آرامش بنایا۔ یہ تمام چیزیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ معاد آئے گی ضرور۔ یہ چیزیں جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں، یہ ایک طرح سے استدلال، منطقی استدلال ہے کہ قیامت آئے گی ضرور۔ یعنی اس طرح سے اہتمام کرنا، زمین کا فرش بچھانا، پہاڑوں کا اس پر خلق کرنا تاکہ زمین میں ٹھہراؤ باقی رہے، نیند کو خلق کرنا، دن کو خلق کرنا، رات کو خلق کرنا، تمام ہر طرح کی آسائش انسان کو فراہم کرنا کس لیے؟ یہ سوال ہر عاقل انسان کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ جس کا ضمیر بیدار ہے، اس کا شعور بیدار ہے، اس کے اندر انسانیت بیدار ہے، اس کے اندر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ سارا اہتمام کس لیے؟ کیا وہ ذات حق، یعنی اگر انسان وہ انسان جو دین اسلام کو مانتا نہ ہو، دنیا میں غور و فکر کرے، اس کی تخلیق پہ غور و فکر کرے، تو دنیا میں جو نظم و نسق قائم ہے وہ دنیا کے نظم و نسق سے اس بات پر پہنچے گا کہ اس نظم و نسق کو قائم کرنے والا کوئی بے شعور، نعوذ باللہ، کوئی بے حکمت ذات نہیں ہو سکتی، اور وہ ذات حتماً باشعور ذات ہے، اور ایسی ذات ہے کہ اس طرح کے چیزوں پر قدرت رکھتی ہے کہ اس طرح کا نظم و نسق موجود کو خلق کرنے کے بعد اس میں قائم رکھ سکے۔ اور جو نظم و نسق خلق کر دیا گیا، تعیین کر دیا گیا، وہ روز اول سے آج تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اس کا معلوم ہے کوئی ایسی زبردست ذات موجود ہے کہ جس کی قدرت علی الاطلاق ہے، جو ہر موجود پر جس کا سایہ ہے قدرت کا، اس کی قدرت، اس کی حیطہ قدرت سے باہر نہیں۔ اگر قدرت سے باہر ہوتا تو اس نظم و نسق میں وہ نظم باقی نہ رہتا جو قائم کیا گیا۔ جیسے ہم نظم و نسق اگر قائم کرتے ہیں تو وہ کیا باقی رہتا ہے؟ کبھی کبھی ہٹ بھی جاتا ہے، حتیٰ کہ گھڑی کا جو ہمارا ٹائم ہے وہ معین کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی جو ہے تعین کرنے کے بعد آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن خالق کائنات نے جو نظم و نسق کا نام قائم کیا ہے، اس نظم و نسق میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہے، اور کوئی نہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خلقت کی طرف اللہ نے اشارہ اس لیے کیا کہ میں نے یہ تمام چیزیں بیکار خلق نہیں کی، بلکہ معاد کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس لیے خلق کی ہیں تاکہ انسان ان سے فیضیاب ہو، ان سے استفادہ کرے۔ یہ تمام چیزیں میں نے انسان کے لیے خلق کی، لیکن انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے، ان سے استفادہ کرے اور میری اطاعت کرے، میری اطاعت کرے اور میری نافرمانی نہ کرے۔ معاد کا خیال انسان کے ذہن میں رہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو معاد کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ یہ اللہ نے بیکار خلق نہیں کی، بلکہ کسی مقصد کے تحت اللہ نے خلق کی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے وہ معاد میں ظاہر ہوگا۔ ایک بات میں اس میں اور عرض کر دوں، آیت نمبر 2 میں نے عرض کیا کہ ہر لفظ کی 2 تفسیر ہوتی ہے، ایک تفسیر ظاہری ہوتی ہے، ایک تفسیر باطنی ہوتی ہے، اور ہر باطن کے 70 باطن ہوتے ہیں۔ ایک باطنی معنی میں نے یہاں پر عرض کیا کہ یعنی نبع العظیم سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے، اور قیامت کو اللہ نے نبع العظیم سے تعبیر کیا۔ لیکن روایات میں وارد ہے، اہل سنت حضرات سے بھی روایات ہیں اور ہمارے پاس بھی روایات ہیں، روایات میں موجود ہے کہ اس نبع عظیم سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ولایت علی مراد ہے۔ خداوند عالم نے تمام اہتمام اس لیے کیا تاکہ انسان کو خلق کرے اور انسان اس دنیا میں رہ کر تمام چیزوں سے استفادہ کرے اور ولایت پر ایمان لائے، ولایت کا دامن نہ چھوڑے، تاکہ جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا گیا، جس ہدف کے لیے انسان کو خلق
خلق کیا گیا؟ کائنات کو کس ہدف کے لیے خلق کیا گیا؟ کائنات کا ہدف یہ ہے، کائنات کے ہر موجود کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان کے کام آئے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے خلق کیا، منزل کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا، اور منزل کمال تک انسان بغیر ہدایت کے نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ نے ایک ایسا سلسلہ جاری کیا کہ جس سے انسان منزل مقصود تک، منزل کمال تک پہنچ سکے۔ اور اس ہدایت کی پہلی کڑی، امامت کی پہلی کڑی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی ولایت علی مراد ہے۔ ایک سنی عالم دین محمد کہ جن کا نام حافظ محمد بن مومن شیرازی ہے، وہ لکھتے ہیں اس روایت کی تفسیر کے حوالے سے کہ اس سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ جب انسان قبر میں جائے گا تو ہر انسان اگر ہے تو مرے گا تو قبر میں جائے گا۔ یہاں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، یہاں کسی ملت کی قید نہیں ہے، یہاں کسی فرقہ کی قید نہیں ہے۔ انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان ہے تو اس پر تکالیف ہیں، اس پر شریعت ہے، اس پہ احکامات ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ جب انسان مرے گا قبر میں جائے گا، ہر انسان جو بھی قبر میں جائے گا، سب قبر میں جائیں گے، ہر انسان سے سوال ہوگا تین چیزوں کے حوالے سے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، من دینک، تیرا دین کون ہے، اور آخری سوال جو اہم ترین سوال ہے دنیا کا، جو کائنات کی تخلیق کا ہدف ہے، جو انسان کی تخلیق کا ہدف ہے، جس کے طفیل میں اللہ نے کائنات خلق کی، وہ کیا ہے؟ من امامک، تیرا امام کون ہے؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ تو یہ کون لکھتے ہیں؟ سنی عالم دین حافظ محمد بن مومن شیرازی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ النبأ العظیم سے مراد کہ جس میں مشرکین اختلاف کرتے ہیں، جس میں مشرکین منافقین اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف اس لیے نہیں کرتے کہ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں، جب بھی غدیر آیا چاہتی ہے انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک بیان جاری کروں گا، غدیر کے روز 1,00,000 سے زائد حاجیوں کے مجمع میں بلند کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، زبان سے بھی کہا اور اشارہ کر بتایا کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس پر میری ولایت نافذ ہے، اس پر ان علی ابن ابی طالب کی ولایت نافذ ہے۔ یہ میرے بعد میرے جانشین، میرے خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی بیعت کرو۔ یہ آج کا درس ہمارا یہیں تک رہے گا۔ انشاءاللہ کل ہم اس درس سے آگے کا بیان کریں گے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔